اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا یہ بتائیے کہ قرآن مجید کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت رسول، نمبر 3 صداقت کتاب، نمبر 4 آخرت۔ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الاخلاص۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت کتاب ہے؟ سورۃ القدر۔ اور وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف آخرت اور قیامت کا ذکر ہے؟ سورۃ الزلزال اور سورۃ القاریہ۔ ان مسائل کے معامل مسئلے قرآن میں کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 جہاد، نمبر 1 نمبر 2 انفاق۔ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ۔ تیسرا مسئلہ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو۔ قرآن میں تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 آدمی خود ٹھیک ہو، جو خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا؟ نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو، جس کے گھر میں گڑبڑ ہے جماعت کیسے چلائے گا؟ نمبر 3 گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ اب جب تنظیم بن گئی ہے، تنظیم کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ نمبر 4 آداب ہو۔ سورۃ حجرات میں آپ نے آداب پڑھے۔ یہ بتائیے کہ قرآن میں کل جماعتیں کتنی ہیں؟ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 منافقین، نمبر 4 اہل کتاب۔ یہ بتائیے قرآن پاک میں ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 شک، ضلال، جدال، مور جباریت۔ قرآن پاک میں گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ ہدایت کے درجے 4 اور گمراہی کی ہدایت کے کتنے؟ انابت، ہدایت، استقامت، گمراہی کے درجے شک، ضلال، جدال، مور جباریت۔ قرآن پاک میں جن مشرکین کا تذکرہ ہے وہ 2 قسم کا شرک کرتے تھے، اعتقادی، فعلی۔ اعتقادی کے درجے، اعتقادی کے انداز، اعتقادی کے عنوان 4 اور شرک فعلی کے عنوان۔ اعتقادی کے شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، شرک فی العبادت۔ اور شرک فعلی کے عنوان 4 تعلیمات اللہ، تعلیمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ قرآن پاک 4 چیزوں سے خاص طور پر ڈراتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ نمبر 1 کفر، نمبر 1 دیکھیے کھولی حوالہ سورۃ البقرہ، صفحہ کھولیے 46۔ تین کماتو وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، یہ وہ لوگ ہیں ان پہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی بھی لعنت، ہمیشہ رہنے والوں کی اس لعنت کے اندر نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ قرآن کتنی چیزوں سے خاص طور پر ڈراتا ہے؟ سورۃ آل عمران، یہ صفحہ 98۔ ان الذین کفروا، آخری سطریں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور موت کی حالت کیا تھی، مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین کے برابر بھرا ہوا سونا، اگر کہ فدیہ میں دینا چاہے اس کو۔ یہ وہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، وما لهم من ناصرین، نہیں ہوگا ان کی کوئی مدد کرنے والا۔ دوسری چیز بڑے حوالے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا۔ نمبر 2 شرک، نمبر 2 کھولو جی سورۃ النساء،
آیت نمبر 116. ان اللہ 148 صفحہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ 148. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ کریم نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور بخش دے گا تو ان گناہوں کے علاوہ ہوئے جس کے لیے چاہے گا. اچھا پھر منع کروں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ. اگر مشرک توبہ کر لے تو اس کی توبہ نہیں ہے. شک میں پڑ گئے ہو. مشرک کی توبہ نہیں ہے پھر اللہ کیسے نہیں بخشے گا. جملہ مولانا سمجھنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یقینا اللہ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. اگر شرک پر موت آ گئی, اگر شرک پر کھولو مولانا سورۃ الانعام آیت نمبر 88. کتنی چیزوں سے قرآن ڈراتا ہے بولتے نہیں ہو. نمبر 1 کفر, نمبر 1 یہ یاد کرنے ہیں, نمبر 1 ان کے بغیر میں سند نہیں دوں گا, نمبر 1, نمبر 2 شرک. صفحہ 206. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَوْ أَشْرَكُوا 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر بالفرض یہ بھی شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. نبیوں کے عمل بھی برباد ہو جاتے. بڑے حوالے ہیں, ایک اور دیکھ لو سورۃ الزمر. قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن صفحہ 675. قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے اللہ کے بغیر, اللہ کے علاوہ دوسروں کے بارے میں تأمرونی مجھے مشورے دیتے ہو, اعبد ان کی میں عبادت کروں. ایھا الجاہلون اے نادانو. وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ اور البتہ وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. إِلَى الَّذِينَ ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. لئن اشرکت لیحبطن عملک اگر شرک کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض لیحبطن عملک ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے نیک اعمال. میرے محبوب آپ کے بھی نیک عمل نہیں بچنے پائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ضرور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. سورۃ التوبہ کھولیے جی. یہ صفحہ 293. تیسری چیز جس سے قرآن ڈراتا ہے وہ ہے نفاق. تیسری چیز کیا ہے؟ نفاق یا منافقت. کفر 1, شرک 2, نفاق 3. یہ صفحہ 293. وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے. والکفار اور کافروں سے. کس کا وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم, نار جہنم جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جہنم کی آگ میں. یا حسبہم وہی ان کو کافی ہے. وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ اور لعنت کی اللہ نے منافقوں پر اور کافروں پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. سورۃ النساء کھولو جی, آیت نمبر 145, صفحہ 154.
درمیان میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقت کرنے والے بیچ طبقے نچلے کے ہوں گے جہنم کی آگ میں سے، سب سے جو نچلا طبقہ ہوگا اس میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز نہیں تو پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار۔ قرآن کتنی چیزوں سے خاص طور پر ڈراتا ہے؟ نمبر 1 کفر، نمبر 2 شرک، نمبر 3 نفاق، نمبر 4 افتراء۔ سورۃ آل عمران کھولو جی۔ آیت نمبر 94، صفحہ 99، صفحہ 99، نمبر 4 افتراء، نمبر 4 یہ درمیان میں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جو بندہ گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ جھوٹ گھڑنے والے ظالم ہیں۔ سورۃ اعراف دیکھو جی، آیت نمبر 37، صفحہ 228، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کھڑ لے اللہ پر جھوٹ، سب سے بڑا ظالم اللہ پر جھوٹ کھڑنے والا، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو۔ سورۃ النحل دیکھو 14واں پارہ، صفحہ 419، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، واولئک هم الکاذبون، اور یہی تو ہیں پکے جھوٹے۔ قرآن کتنی چیزوں سے خاص طور پر ڈراتا ہے؟ نمبر 1 کفر، سارے بولو آپ کے لیے دعا کروں یاد ہو جائے۔ نمبر 1، نمبر 2 شرک، نمبر 3، نمبر 4 افتراء۔ آ جاؤ جی، پہلا پارہ کھولو، سورۃ البقرہ، بلکہ 23 کی یہ 24 کی پہلی سطح۔ 4 چیزوں سے قرآن انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے۔ 4 سے ڈرانا چاہتا ہے، 4 سے بچانا چاہتا ہے۔ نمبر 1 کتمان حق، نمبر 1 پہلی سطح، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ عمر میں سنتا ہوں، تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ ملاؤ جلاؤ حق کو باطل کے ساتھ، نہ ملاؤ جلاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم۔ اور یہ صفحہ 46، حق کو چھپانا، کتمان حق۔ 4 چیزوں سے قرآن انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ نمبر 1 کتمان حق، صفحہ 46، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کی ہیں واضح دلیلیں اور ہدایت، بعد اس کے کہ واضح کر چکے ہیں اس کو لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، ہم نے کتاب میں کھول کے مسئلہ بیان کیا ہے، پھر بھی چھپاتے ہیں۔ حق چھپانے والوں پر اولئک یلعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں لعنت کر دیں ان پر اللہ، ویلعنهم اللاعنون، اور لعنت
لعنت کرتے ان پر لعنت کرنے والے ہیں۔ مولوی کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ 3 شرطیں۔ حق چھپانے والے کی توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں۔ الا الذین تابوا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں کا اصلح اپنی اصلاح کر لیں دو توبہ قبول ہے نہیں وبینوا، لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں کہ آج تک ہم نے جھوٹا مسئلہ بیان کیا تھا، یہ اگر کام کریں گے تب اولئک اتوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں رجوع کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر، اور وانا التواب الرحیم، رجوع کرتا ہوں میں اللہ ان کے اوپر، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ قرآن کتنی چیزوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے؟ 4۔ نمبر 1 کتمان حق، نمبر 2 تحریف، نمبر 2 سورۃ النساء کھولو جی صفحہ 132، نمبر 2 تحریف، صفحہ 132، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلموں کی اپنی جگہوں سے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا تو ہے اور ہم نے نافرمانی کی ہے۔ اپنے مقام پر انشاءاللہ بات آئے گی۔ قرآن کتنی چیزوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے، چھوڑو یہ موضوع ہی چھوڑو۔ نمبر 1 تحریف، نمبر 2 نمبر 1 کتمان حق، نمبر 2 کھولو مولانا سورۃ مائدہ صفحہ 165، یہ آیت نمبر ہے 13۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، بوجہ توڑنے ان کے اپنے وعدے کو، وعدہ توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تعریف کرتے تھے کلمات کی اپنی جگہوں سے۔ قرآن کتنی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے؟ نمبر 1 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ترک عمل، نمبر 3 پہلا پارہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 44، صفحہ 24، صفحہ 24، اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اتأمرون الناس بالبر، یہ تو آپ باتیں آتے جاتے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ عصر کو سیر کے لیے جاتے ہیں تو دہراتے جائیں، 1-2 منٹ کا کام ہے، کوئی دلائل تو صاف یاد کرنے نہیں ہوتے کہ بندہ ہے تو کہ نمبر یاد کریے تو نمبر یاد تو کری، صرف عنوان یاد کرنا ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا جائیں، چند قدم چلیں گے تو آپ دہرا لیں گے ساتھی۔ کون کرے کون؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول رہے ہو اپنے آپ کو بھول رہے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کر دے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا خود عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ دوسروں کو نیکی کا کہتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 13، ابھی حوالہ کھولا تھا، صفحہ 165، ما نقضہم میثاقہم، یہ ہے ترک عمل۔ میں اوپر سے منع کرتا ہوں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ داغی کہ لیا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور مقرر کی ہم نے ان میں 12 سردار، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، شرط لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم قائم کرو نماز، نمبر 2 آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو۔
اس کے نیچے عنوان رانا صاحب لکھا ہوا ہے، سبق تو ہمارا آئے گا قسمت کے ساتھ، تو نیچے عنوان ہے زکوٰۃ کے نیچے اخلاق. کیا ہے یہ؟ عجیب بات ہے، دینی زکوٰۃ ہے اور عنوان اخلاق ہے. ورنہ جو زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی. سمجھنا، یہاں پہنچ کر عرض کروں گا، جو زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی، اور جب مال کی محبت دل میں نہ ہو تو اس وقت انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اور جو مال کی جس کے دل میں ہوس ہو اس کے اندر ضد ہوگی، لالچ ہوگا، دوسروں کی مال چھیننے کی اس کے اندر گندی نیتیں ہوں گی. بد اخلاق بندہ ہوگا جو دنیا کا لالچی ہوگا. وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لانا. وعزرتموہم، دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا. وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرضہ دینا اللہ کو قرضہ دینا حسنا اخلاص کے ساتھ. لوگ قرض حسنہ کا معنی سمجھتے ہیں قرضہ لے لو واپس نہیں کرنا. واہ بھائی واہ، حسنا کا معنی اخلاص کے ساتھ. تو پھر میں کیا کروں گا؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، ضرور مٹا دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ. ولأدخلنکم جنات، ضرور داخل کروں گا تم کو باغات کے اندر، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ان کے محلات کے نیچے نہریں. کتنی قسم کی نہریں؟ 4 قسم کی نہریں. فمن کفر بعد ذلک منکم، بس جس بندے نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بوجہ توڑنے ان کے اپنے وعدے کو توڑا تو لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. آگے بات یہ ہے ترک عمل. قرآن کتنی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے؟ نمبر 1 کتمان حق، نمبر 2 تحریف، نمبر 3 ترک عمل. سورۃ القلم کھولو 29واں پارہ. نمبر 4 مداہنت. نمبر 4 جلدی بولو مانا. نمبر 4 مداہنت. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ 827 اور مداہنت. نمبر 4 مداہنت. یہ سب 827 تیسری صدر. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں میرے پیغمبر لَوْ تُدْهِنُ، کاش کہ آپ مسئلے کو گول مول کر دیں. ہاں یہ چاہتے ہیں مسئلے کو تو تیل لگا دے، گول مول کر دے. فَيُدْهِنُونَ، یہ تو پہلے سے مداہن بنے ہوئے ہیں، مسئلے کو گول مول کر رہے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، آگے ساری بات ہے لمبی تفصیل. مداہنت سے اللہ نے منع کیا. سورت بنی اسرائیل. مداہنت کا کیا معنی؟ مسئلے کو گول مول کرنا. مداہنت کا معنی جو نہیں بولتا وہ گول مول کرے گا. مداہنت کا معنی دیکھا ہے، یا لوگ ترغیب سے مانتے ہیں اور یا دوست. سورت بنی اسرائیل کھول دیا نمبر 73 صفحہ 433. فَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یقیناً یہ مکے والے قریب تھے، البتہ آپ کو پھیر دیتے اس مسئلے توحید سے جو ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ گھڑ لیتے آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ اور مسئلہ. یہ تو چاہتے تھے آپ کو توحید سے پھیر دیں. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت البتہ بنا لیتے آپ کو دلی دوست. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اللہ لولا ان ثبتناک، اگر نہ ہوتی یہ بات تنبیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے، اگر پکے رکھنے والی بات نہ ہوتی لقد کتا ترکن الیہم شیئا قلیلا، البتہ تاکہ قریب تھے آپ کہ مائل ہو جاتے ان کی طرف ذرا برابر. شیئا اور پھر قلیلان، بہت کم، بالکل تھوڑا سا مائل ہو جاتے ان کی طرف جھک جاتے. یہ تو ہم نے پکا رکھا ہوا ہے آپ کو جھکنے نہیں دیا، اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے او شیئن قلیلاً پھر اذا لازقناک سیف الحیات و سیف الممات، اس وقت ہم آپ کو دگنا عذاب چکھاتے زندگی کا اور دگنا عذاب موت کا. کس سے روکا اللہ نے؟
بولے نہیں ہو مولانا کس سے روکا؟ مداحنت سے روکا. مسئلے میں گول مول اور نرمی، الفاظ نرم مسئلہ گرم، لہجہ نرم مسئلہ گرم، انداز نرم مسئلہ گرم. کتنی چیزوں سے قرآن انسان کو بچانا چاہتا ہے؟ 4. نمبر 1 کتمان حق، نمبر 2 تحریف، نمبر 3 ترک عمل، نمبر 4 مداحنت. سورۃ البقرہ. یہ گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ شک، ضلال، جدال، مہر. جن پر مہر جباریت لگ جائے وہ 4 کام کرتے ہیں. نمبر 1 اہل حق سے مقابلہ. تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258. الذی حاج ابراہیم فی ربہ، صفحہ 72. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے غور نہیں کیا اس بندے کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے متعلق؟ ان آتاہ اللہ. جھگڑا دیکھا اہل حق سے جھگڑا اور مقابلہ کہو جھگڑا کہو ایک ہی بات ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیوں جھگڑا کیا؟ آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ دی تھی اللہ نے اس کو بادشاہی. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. جان کالا نہ احیی و امیت، وہ کہنے لگا میں جان ڈالتا ہوں اور میں جان نکالتا ہوں. ایک قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا. جس کا پھانسی کا حکم تھا چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا مار دیا. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، یقینا اللہ لے آتا ہے سورج کو مشرق سے، لے آتا اس کو مغرب سے. فبہت الذی کفر، یہاں پہنچ کر بات کروں گا. دیکھو ایک اشارہ کرتا ہوں، رانا صاحب ہمارے مہمان ہیں ان کے لیے دیکھنا، بولنا نیچے نہ دیکھنا مہربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ میرا رب جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. اس نے قیدیوں والا نمونہ پیش کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں گا یہ ما تحت الاسباب نمونہ پیش کر دے گا. مثلا میں کہتا ہوں کہ اللہ روزی دیتا ہے، یہ کسی آدمی کو بلا کر اس کو گندم دے دے، روزی میں دیتا ہوں. میں کہوں اللہ پانی دیتا ہے، یہ کسی کو پانی کا مٹکا بھر کے دے دے، لے جاؤ پانی میں دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے سوچا کہ میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں اور یہ ما تحت الاسباب نمونہ پیش کر دے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کی ایسی صفت پیش کروں کہ ما تحت الاسباب نمونہ بھی پیش نہ کر سکے. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح، اس کا نمونہ پیش کر سکتا تھا. دوسرا انداز سنو، سبحان اللہ. ورنہ دوسرا انداز اس کا یہ ہے، انداز اور بھی عرض کروں گا اس مقام پر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی. جان ڈالنا اور جان نکالنا کیا مطلب؟ حضرت یہ بڑی کتابوں والے علماء غور کریں، میرے الفاظ بڑے باریک الفاظ ہیں قابل غور. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے. معدوم کو موجود کرنا، کیا کہا؟ معدوم سمجھتے ہو جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو موجود، یہ زندگی ہے. زندگی کیا ہے؟ معدوم کو موجود کر. چھوٹی مول سے میرے طرف دیکھو، نیچے نہیں لکھا ہوا. معدوم کو موجود کرنا یہ زندگی ہے، اور جو موجود ہے اس کو معدوم کرنا یہ موت ہے. حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ معدوم کو موجود کرنے والا اللہ اور موجود کو معدوم کرنے والا اللہ. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک قیدی کو بلایا، چھوڑ دیا، دوسرے کو مار دیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو نے بات نہیں سمجھی، تو کہتے ہیں معدوم کو موجود. میں یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دلیل تبدیل کر دی. ایک انداز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دلیل تبدیل نہیں کی، دلیل وہی ہے. کیسے وہی ہے؟ معدوم کو موجود کرنے والا اللہ، موجود کو معدوم کرنے والا اللہ. تو کہتے یہ کام میں کر سکتا ہوں. بے وقوف کے بے وقوف، یہ سورج موجود کھڑا ہے، خالی اس میں تبدیلی کر دکھا. خالی اس میں نہ سمجھو تو صحیح، خالی اس میں معدوم کو موجود کرنا مشکل ہے، موجود کو معدوم کرنا مشکل ہے. یہ سورج موجود کھڑا ہے، فاتح بہا من المغرب، خالی تبدیلی کر دکھا. فبہت الذی کفر،
بڑی تفصیل یہاں آئے گی انشاءاللہ اپنے مقام پر. اب جو عنوان عرض کرنا چاہتا ہوں، جن پر مہر جباریت لگ جائے وہ کتنے کام کرتے ہیں؟ جلدی بولیے، کتنے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1 اہل حق سے مقابلہ. جھگڑا کہو مقابلہ کہو ایک ہی چیز ہے. آ جاؤ. نمبر 2 انکار معجزات. نمبر 2 سورت بنی اسرائیل کھولو جی، آیت نمبر 59. یہ بہت ہیں، میں بس نمونے کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں. صفحہ 431. وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. نہیں روکا ہم کو کہ بھیجے ہم ایسے فرمائشی نشانیاں بھیجی، ہمیں کسی نے نہیں روکا. الا مگر اتنی بات ہے، ان کذب بها الاولون، جھٹلایا تھا فرمائشی نشانیوں کو پہلوں نے. وآتینا ثمود الناقہ، دی ہم نے قوم سمود کو اونٹنی مبصرۃ، بصیرت کا ذریعہ تھی. فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا اونٹنی کے ساتھ. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، نہیں بھیجتے ہم ایسے معجزات مگر ڈرانے کے لیے. دیکھا جن پر مہر جباریت لگ جائے کتنے کام کرتے ہیں؟ 4 اہل حق سے مقابلہ، انکار معجزات. نہیں مانا کذب بها الاولون، پہلوں نے نہیں مانا. دیکھو سمود نے اڑنے والی نشانی کو نہیں مانا. آ جاؤ مولانا سورت حامیم الزخرف. تیسرا کام استہزاء بالرسل. تیسرا کام 713. وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون. دیکھ رہے ہو مولانا، تیسرا کام کون سا کرتے ہیں؟ استہزاء بالرسل. تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ جن پر مہر جباریت لگ جائے 4 کام کرتے ہیں: اہل حق سے مقابلہ، انکار معجزات، استہزاء بالرسل. وما یاتیہم من نبی، نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. سورۃ الانعام آیت نمبر 10، صفحہ 193. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تاکید مذاق کیے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے بہت سارے رسول مذاق کیے گئے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق کرتے تھے ان میں سے کس نے؟ ماں، اس عذاب نے گھیر لیا. کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ مذاق کرتے تھے. ان پر مہر جباریت لگ جائے کتنے کام کرتے ہیں؟ 4 اہل حق سے مقابلہ، 1 انکار معجزات، 2 استہزاء بالرسل، 3 نمبر 4 اخراج الرسل. نمبر 4 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 13. 388 رکوع شروع ہو رہا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. کافروں نے اپنے رسولوں کو کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ضرور ہم تم کو نکال دیں گے اپنی سرزمین سے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آ جاؤ تم ہمارے مذہب میں، یا لوٹ آؤ. نا بھائی، لوٹنے والا معنی نہیں ہے، آ جاؤ ہمارے مذہب میں، آ جاؤ. کیا معنی؟ یوں نہیں ہے کہ لوٹ آؤ. لوٹ آنے کا تو مطلب یہ کہ پہلے تم ہمارے مذہب سے اب لوٹ آؤ. نا، آ جاؤ ہمارے مذہب کے اندر. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، بھائی کیوں کی طرف ان کے رب نے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو. یہ صفحہ 287 پہلی سطر. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا.
الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے کوئی پرواہ نہیں، پس تحقیق مدد کی ہے اس پیغمبر کی اللہ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، کافروں نے اس کو نکال دیا تھا۔ جن پر مور جباریت لگ جائے وہ کتنے کام کرتے ہیں؟ اہل حق سے مقابلہ، انکار معجزات، استصحاب الرسل، اخراج الرسل۔ آج اتنے تک کافی ہے کہ ہمارا بڑی ایک لمبی طویل صورتحال ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، یہ 4 سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔ انعام بند کر، او انعام بند کر۔